اب پھر وہ مالک ہے، کیونکہ اب جو دوسری مخلوق تھی، جو آدم علیہ السلام ہے، جو خلیفہ ہے، کیونکہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہو گیا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب مقابلہ دونوں مخلوقات میں سے اللہ پاک کہتے ہیں کہ اب خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین، اب انسان جو خلیفہ تھا، احسن تقویم تھا، اب اس کو اسفل سافلین ہونا پڑے گا۔ دونوں ہی مخلوقوں نے اگلا چیلنج قبول کیا، اور چیلنج قبول کرتے 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 اور چیلنج ہارتے ہارتے ہارتے، کیونکہ ہر چیلنج میں کچھ اچھائیاں ہوئیں، کوئی برائیاں ہوئیں، تو احسن تقویم سے اس وقت ہم اسفل سافلین میں ہیں۔ تو یہاں بھی یہاں آ کر جو مخلصین ہوئے ان پر تو اس کا زور نہیں، مخلص ہونا بڑا ضروری ہے، مخلص ایسے نہیں بنا جاتا۔ اب جب یہاں موجود ہیں تو وہاں فزیکلی شیپ میں دونوں مخلوقات تھیں، اب یہاں کیونکہ آخر میں ہیں، یہاں ہمیں فزیکلی طور پر اپنا آپ نظر آ رہا ہے، لیکن دونوں ہی پاور جو ہم مٹی کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اب جو احسن تقویم پاور، نور اور انرجی تھا، وہ مغلوب ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ یا آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ اسفل سافلین ہاتھ ہے، تو احسن تقویم ہاتھ کہاں ہے؟ یہ جو اپنے ان پاؤں کو، ان ٹانگوں کو دیکھتے ہیں، یہ تو اسفل سافلین ٹانگیں ہیں، احسن تقویم ٹانگیں کہاں ہیں؟ یہ جو آپ کا پیٹ ہے، یہ تو اسفل سافلین پیٹ ہے، احسن تقویم پیٹ جو تھا وہ کہاں ہے؟ تو آپ کے ذہن میں کوئی سکیچ نہیں ابھرتا، کوئی سوچ نہیں ابھر رہی، آپ ناکام ہے سمجھنے سوچنے میں۔ تو اسی طرح اس وقت فزیکلی طور پر جو شیطان تھا وہ آمنے سامنے تھا، اب شیطان بھی ویسے ہی مغلوب ہے آپ کے اندر، جیسے احسن تقویم نور اور انرجی آپ کے اندر مغلوب ہے۔ دونوں ہی انرجیاں آپ کے اندر لڑ رہی ہیں، دونوں ہی چیزیں آپ کے ساتھ لڑ رہی ہیں، رحمانی پاورز جو احسن تقویم پاور ہیں، اور جو شیطان کی پاور ہیں جو آپ کے خیالات میں ہیں۔ اب جب یہاں بھی آ گئے ہیں، حرکت نزول کا آخری پڑاؤ ہے، تو یہاں بھی وہی بات ہے، آج بھی وہی اصول ہے کہ جو اپنے ذنی خیالات پر رہتے ہیں، اپنی باتوں پر ہٹ دھرم رہتے ہیں، جن کی اپنی بات دلیل سے ہار جائے لیکن وہ اپنی دلیل پر قائم رہیں، وہ بیسکلی خلیفہ نہیں ہے، ان پر ہولڈ اس کا ہے جو اپنی بات پر بضد رہا، جس نے معافی نہیں مانگی۔ تو سعید اور نیک ہیں وہ روح ہیں، وہ انسان جو اپنی بات پر ہٹ دھرم نہیں رہتے، جو اپنی بات پر بضد نہیں رہتے۔ جب ان کے سامنے کوئی ایسی دلیل آ جائے، جب ان کے سامنے ایسی کوئی بات آ جائے کہ جس بات کے سامنے ان کی دلیل ہار جائے، ان کا موقف ہار جائے، وہ رجوع کرتے ہیں حقیقت کی طرف۔ تو آج بھی جو انسان مالک مختار کل کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اے زمین و آسمانوں کے مالک، اے مختار اول و کل، رحم کریں، ہماری رہنمائی کریں، ہم پر فضل کریں، مجھ پر فضل کریں، ان پر رحم ہوتا ہے، ان پر کرم ہو جاتا ہے، اور ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور جو اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتے ہیں، اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں، اپنے ذنی خیالات پر رہتے ہیں، تو ان کو ہدایت کیوں کر ہو؟ اور پھر اسی طرح ایسے لوگ
اپنی ضمنی باتوں میں، اپنی سوچوں، اپنے خیالوں میں، اپنے پیٹ پوجا میں۔ اور یہ بھی یہاں وضاحت کر دوں، جب احسن تقویم سے اسفل سافلین ہوتے گئے تو جتنے وسائل تھے وہ کم ہوتے گئے، کیونکہ اصول ہے جتنے راؤنڈ میں لڑائی ہوگی، اوپر زیادہ وسائل، نیچے کم، پھر کم، پھر کم۔ اور یہاں جو آپ اس وقت عباد ہیں، یہاں وسائل جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، یہاں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اوپر کے زونز کے مقابلے میں۔ تو یہاں جو مخلصین ہیں، جو اس کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، تو پھر ان پر اس کے نام ہیں۔ اور اس نے اپنے ناموں کا ذکر فائنل کیا ہے صورت واقعہ میں کہ تم لوگ قیامت کے بعد 3 حصوں میں بٹو گے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، والسابقون السابقون اولئک مقربون۔ اول آنے والے تو اول آنے والے ہیں جو مقربین ہیں۔ اب 3 کیٹاگریاں بنا دیں، اور وہ تینوں کیٹاگریاں لوگوں کے اعمال پر بنائی گئیں۔ تو یہاں اعمال جو آپ کرتے ہیں اس بیس پر ہی اگلا آپ کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو شیطان نہ کبھی خلافت کا حقدار تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ تو آدم کی جو اولاد ہے جس کا وہ دشمن ہے، اور آدم کی اولاد کو بھی اس سے دشمنی کرنی چاہیے، اور خدائے پروردگار عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیشہ، اور ہدایت چاہنی چاہیے۔ اور جس بات سے ان کی بات ہار جائے، جس دلیل سے ان کی دلیل ہار جائے، جو حق بات ہو، اس حق بات کے آگے اپنا سر تسلیم میں خم کرنا چاہیے، تاکہ ان پر رحم ہو اس پروردگار عالم کی طرف، تاکہ انسان دوبارہ اسفل سافلین سے بدترین اعمال سے اٹھ کر احسن تقویم بنے، بہترین بنے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ آدم کی مخلوق، آدم کی جو اولاد ہے، ان میں سے جب اسفل سافلین سے اٹھ کر احسن تقویم شعور میں گئے، اور انہوں نے پھر اسی کی طرف رجوع کیا، مالک مختار کل کی طرف، اور جنہوں نے یہ چاہا کہ میرے مالک ہے، میرے مختار کل، کیا میں یہی مخلوق ہوں؟ کیا بس یہی میں احسن تقویم ہوں، یا اس سے کچھ اور ہے؟ جنہوں نے کہا کہ مختار کل ہم پر اپنی حقیقت ظاہر کرے، تو مختار کل نے پھر ان پر اپنی حقیقت کو ظاہر کیا۔ اور جب وہ آگے آگے گئے، احسن تقویم سے بھی اوپر گئے، جب وہاں انہوں نے اس لمحے کو ایکسپیرینس کیا کہ جب وہ روحی کا حصہ تھے، جب انہوں نے روحی میں اپنی وحدت کو قائم کرتے ہوئے احدیت کا مشاہدہ کیا، احدیت کو ایکسپیرینس کیا، تو جب واپس آنے لگے تو اس مختار کل نے ان کو ذمہ داری عطا کی کہ آگے جا کر رہنمائی کرے، کہ کوئی ہے ایسا جو اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے، کوئی ہے ایسا جو حقیقت کل تک آنا چاہتا ہے، کوئی ہے ایسا جو حقیقت کل کا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے۔ تو جو حقیقت کل کا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس کے دروازے کھلے ہیں، جو احسن تقویم تک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس کے دروازے کھلے ہیں، جو اسفل سافلین میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی بھی اپنی مرضی ہے، کیونکہ مختار کل کسی بھی طرح کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ باقی رہ گئی بات کہ کچھ قوموں کو تباہ کیوں کیا گیا؟ ان قوموں کو اس لیے تباہ کیا گیا کہ جب ایک ہدایت والا بھیج دیا جاتا ہے، اصول ہے کہ وہ جو ہدایت والا آتا ہے، مالک مختار کل اپنا آپ منوانا چاہے تو اس سے تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب سوسائٹی میں وہ لوگ حد سے زیادہ فساد پھیلا دیتے ہیں تو فساد پھیلانے والے اس کو برداشت نہیں ہوتے، کیونکہ جو بھی معاہدہ ہوا اس میں یہ لکھا گیا کہ جو بھی ہدایت آئے گی اور جو ان میں سے پھر اس فساد کریں گے، اس ہدایت کے بعد ان کو سزا دی جائے گی۔ تو تمام مخلوقات نے اس کو مانا، تمام انسانوں نے اس کو مانا،
اور عزازیل نے بھی اس کو مانا کہ ہاں پھر تباہی ہے۔ اور کیوں تباہی ہے؟ کیونکہ شیطان نے یہ کہا کہ ان پر میرا ہولڈ رہا، میں نے ان سے فساد رکھا، ان کو بضد رکھوا لیا، تو اب یہ اسی چیز میں مرنے چاہیے اور میرے ساتھ ہی دوزخ میں جانے چاہیے۔ اور یہ بھی انصاف کا بالکل عین تقاضا ہے۔ جو بھی آج تک ہادی آئے ہیں، جو بھی آج تک رہنما آئے ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں تم لوگوں سے؟ تمہیں یہی کہتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں تم کو کہ مت ظلم کرو، مت ایک دوسرے کا خون پیو۔ تو جو لوگ اس بات پر بضد ہو جاتے ہیں، ہٹ درم ہو جاتے ہیں، اور اس ہدایت کے سرچشمے کو، اس ہدایت کے دیے کو جب وہ لوگ بجھا دیتے ہیں، اس ہدایت کے دیے کو بجھانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کا غلبہ ہے ان لوگوں پر۔ تو جب شیطان کا غلبہ ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ اسی حالت میں مریں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان پر غلبہ پایا، تو ان کو اب مہلت نہیں ہے، تو پروردگار بھی پھر مہلت نہیں دیتا، اس لیے ان قوموں کو عذاب دیا گیا۔ وگرنہ مالک کو کیا پرواہ ہے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ جب ایک ہدایت آئے، ایک ہدایت کا سچشمہ آئے، تو اسی کو لوگ مار دیں، اس کو لوگ شہید کر دیں، اس کا خاتمہ کر دیں؟ کیوں؟ شیطانی باتوں میں آ کر لوگ اس کا خاتمہ کرتے، تو دوسرے لوگ اس کو بچاتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہدایت پر ہوں تو وہ بچاتے نہیں ہیں۔ تو ہر ایک کا فرض ہے کہ ہدایت کو قائم رکھے، ہدایت کو بچائے اور جہالت کا خاتمہ کرے۔ لیکن جب لوگ ایسا نہیں رہتے، اپنی ہی باتوں میں رہتے ہیں، اپنے شعوروں سے نہیں اٹھتے ہیں، تو پھر بالکل عین انصاف کا تقاضا ہے کہ ان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ بالکل انصاف کے تحت یہ تمام ایسی قومیں، نہ شکری قومیں جنہوں نے فساد برپا رکھا، ان کو تباہ کیا گیا، بالکل عین انصاف کے مطابق ہے۔ تو یہ جو آڈیو لیکچر ہے، میں ظہیر حسین شاہ قائم مقام سلسلہ عالیہ چشتی صابری کے پلیٹ فارم سے یہ لیکچر بھیج رہا ہوں۔ تو اگر میرے لیکچر میں کوئی بھی سوال اٹھے تو آپ کھلے دل سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ میں نے اپنے اس آڈیو لیکچر میں اس حالت اول کے انصاف کو بالکل واضح کیا ہے، اور حالت اول ہمیشہ انصاف کرتا تھا، انصاف کرتا ہے اور انصاف ہی کرے گا۔ تو یہاں پر اگر کسی کی طرف سے کوئی سوال ہو تو دوبارہ کھلے دل سے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔